وی باٹس کرنٹ افیئرس اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں احد احمد, میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ رانا نوید انور صاحب. ناظرین, عمران خان کی اجازت اور ملاقات کے بغیر کے پی کے اسمبلی کا بجٹ پاس ہو جانا اور علیمہ خان کا اڈیالہ کے باہر صحافی کے سوال پر یہ کہہ دینا کہ عمران خان مائنس ہو گئے ہیں اور رات گئے عمران خان کا ایک ڈیٹیل ٹویٹ آ جانا ایک نئی ڈبیٹ کا آغاز شروع کر دیا اس نے. تو رانا صاحب بتائیں اس کے بارے میں کہ کیا آج ہوا ہے عدالت میں. وہ کل پورا دن اسی طرح سے ماحول بنا ہوا تھا کہ شاید واقعی کوئی مائنس عمران خان فارمولا جو ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے اور اس کا اعلیٰ کار اور ٹول علی امین گنڈا پور بن کے استعمال ہو رہے ہیں, تو ان پہ بھرپور تنقید کی گئی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ انہوں نے بجٹ کے حوالے سے خود سے کیا کہا. انہوں نے کہا جی انہوں نے گورنر راج لگا دینا تھا, تو پھر آپ ویلے تھے ادھر سے بھی. تو دوسری بات یہ کہ ایک میرا یہ پرسنل اوپینین ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس اوائڈ ہوا ہے, ٹھیک ہے, بجٹ پیش کرنے سے. یہ ہمارا شوق تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ دیں, میں کہہ دوں کہ یار کوئی بجٹ نہیں ہے, لیکن جب اس میں اکنامک ایمرجنسی کے نیم پہ آرٹیکل 147 انووک ہونا تھا نا, تو آپ کے ہاتھ میں صرف بٹیرا ہی بچنا تھا. لیکن بات یہ رانا صاحب 30 جون تک ٹائم تھا, ان کو اتنی جلد بازی کیا تھی پیش کرنے کی, جب خان صاحب نے کہا ہے کہ بجٹ میرے سے مشاورت کریے بغیر نہیں پریزنٹ کریں گے آپ. دیکھیں وہ پارٹی ڈسپلن وائز تو اس کو آپ ایک وائلیشن کہہ سکتے ہیں کہ اگر بانی آپ کی پارٹی کا جس کا مینڈیٹ آپ کے پی کے میں استعمال کر رہے ہیں اور عوام نے تو اسے جو ہے اس کے نام پہ آپ کو چنا ہوتا ہے, اس ڈسپلن کی وائلیشن ہوئی کہ اگر انہوں نے آپ کو باؤنڈ کیا تھا کہ جی جھگڑا صاحب اور شبلی صاحب, مزمل اسلم اور علی امین خود یہ لوگ مجھ سے آئیں گے, مجھے بریف کریں گے بجٹ کے بارے میں اس پہ اپنی اوپینین دوں گا پھر پیش ہوگا, تو اس ڈسپلن کی انہوں نے وائلیشن کی ود ان دا پارٹی. اس کے اوپر پارٹی کے ممبران کا یا ایون ورکرز کا بھی سینٹیمنٹ ہرٹ ہونے پہ احتجاج تو ان سے بنتا ہے, کرٹیسزم بنتا ہے. لیکن بات یہ ہی نوز ویری ویل علی امین, آئی ٹولڈ یو آلریڈی کہ جی ان پہ نظر رکھیں, ٹھیک ہے. دیکھیں ان چیزوں کی بنیاد پہ پہلے بھی ان پہ ڈوبیس ہونا, کوسچنیبل ہونا, وہ سارا ایک بیانیہ بنایا گیا علی امین پہ. لیکن جیسے میں نے کہا ہی نوز ویری ویل ہاؤ ٹو ہینڈل دا سچویشن. وہ اس گورنمنٹ کو اپنی کئی چیزوں کی وجہ سے بچا کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. صاحب مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں نا کمیونیکیشن گیپ بہت ڈیولپ کر دیا ہے, جس سسٹم نے کیا ہے, جس نے بھی کیا ہے, لیکن کمیونیکیشن گیپ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا. ایک پارٹی جاتی ہے جو کہ مل کے آتی ہے اور انسٹرکشنز لے کے آ جاتی ہے خان صاحب سے, وہ آگے کنوے کرتی ہیں. لیکن جب وہ انسٹرکشنز لے کے آتے ہیں ان کی بات آگے سنتا کوئی نہیں, جو لے کے آتے ہیں انسٹرکشنز کی. خان صاحب نے یہ کہا ہے. بالکل, وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, گیپ ہے اور بہت سارے دیگر مسائل بھی ہیں, دھڑے بندیاں بھی ہیں. لیکن اس کا ایک سادہ سا حل ہے. جو لیٹ نائٹ ٹویٹ جس کا آپ ریفرنس دے رہے تھے نا, وہ اس کے نیچے آخری لائن لکھی ہوئی ہے, عمران خان بانی تحریک انصاف عمران خان کی اپنے اہل خانہ سے گفتگو. یہ وہ ٹویٹ ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اہل خانہ جو بھی کہہ رہی ہیں وہ آن دا بہاف آف عمران خان ہے اوبیسلی. بالکل. تو یو جسٹ نیڈ ٹو کنیکٹ ود علیمہ خان, ٹھیک ہے. علی امین نے کیا کرنا ہے کہ ساجے ماجے کی ایکس وائی زی کی بات سننے کی بجائے علیمہ خان سے کنیکٹ رہنا ہے. بٹ ان کو کوئی ٹھیک ہے, اگر اسے نہیں بھی ملنے دیا جا رہا, سلمان اکرم راجہ کو نہیں ملنے دیا گیا یا ملاقاتوں میں ہرڈلز ہیں, تو اس کا سلوشن یہ کہ علیمہ خان جو ہے وہ ایک برج ہے بٹوین قیدی نمبر 804 اینڈ علی امین سی ایم کے پی کے. تو آپ نے اس برج کے ساتھ سنک ہونا ہے, اس کے اوپر آپ نے گزر کے اور ساری کمیونیکیشن کا یہ گیپ فل کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹ کا, تو وہ بڑا اہم ٹویٹ ہے, وہ بڑے اسٹرانگ الفاظ ہیں. انہوں نے عہد اپنی رٹ پارٹی کے اوپر ری اسٹیبلش کی. اس کو میں اگر ڈی کوڈ کروں یا انٹرپریٹ کروں خان صاحب کی لیٹ نائٹ والی ٹویٹ کو,
تو انہوں نے جو -1 کا میں آپ کو پہلی 2 لائنیں پڑھ کے ببل سنانا بنا چاہتا تھا وہ کیسے پھاڑا آپ بتائیے ذرا. ہوں. وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں اس وقت ہائبرڈ نظام نہیں بلکہ مارشل لا اور مکمل ڈکٹیٹرشپ نافذ ہے. اس کی واضح مثال صدر ٹرمپ کا شہباز شریف اور زرداری کی بجائے عاصم منیر صاحب سے ملاقات کرنا، کیونکہ انہیں یہ ابھی بھی پتہ ہے کہ تمام اختیارات عاصم منیر کے پاس ہیں. دیکھیں وہ اصل میں نا ان کو خان صاحب کو موقع بھی مل گیا اس مدعے کے ذریعے اپنی بات کو انڈورس کرنے کا. وہ یہ کہتے میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاور کا حقیقی مرکز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، کہ ادھر تو ٹرمپ کو بھی پتہ ہے کہ who to deal with, how to deal with, who plays the cards. ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس پاور کا مرکز کون ہے. بالکل ان کی پوزیشن جسٹیفائی نہیں ہوتی، یہ میری پرسنل اوپینین ہے. ڈائنامکس کا اور کائنیٹکس کا بہت زیادہ فرق ہے. فرق اس لیے ہے کہ اگر آپ نے اسرائیل جنگ میں B2 انوالو کرنے سے پہلے اور نیوکلیئر تنصیبات پہ حملہ کرنے سے پہلے ایران کے فرسٹ ہینڈ نیبر کے فیلڈ مارشل آرمی چیف صاحب سے آپ نے بطور US پریزیڈنٹ ملاقات کی تو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ سینیریو میں آپ اپنے اس اٹیک کو ایرر لیس پرفیکشن پہ لے کے جانا چاہتے تھے. وہ شہباز شریف زرداری صاحب نہیں کر سکتے، وار ٹیکٹکس کو اس طرح سے نہیں وہ سمجھا سکتے تھے، یا زرداری صاحب. بالکل. تو وہ امریکہ کا معاملہ اور ہے. یہ اس احترام میں یا انٹرپریٹیشن میں یوز ضرور ہو سکتا ہے کہ جی وہ سویلین لیڈرشپ سے نہیں ملا، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ واٹ واز دا پرپز ٹو میٹ ہم. پرپز اور تھا. ادھر جو ہے ود ان دا کنٹری پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی مثال، چاہے ہائبرڈ رجیم کی کنفیشن خواجہ آصف خود بھی کر رہے ہوں یا ایڈمٹ کر رہے ہوں، کنفیشن تو خیر کیا ہی کہنا، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ آپ اس کو ماشاء اللہ سے تعبیر اس لیے کر رہے ہیں کہ یو آر دا وکٹم کارڈ میں آپ یقیناً اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ادھر تو ساری چلتی اور حقیقت ہو بھی ایسے، لیکن پریکٹس نہیں کی جا سکتی کہ آپ ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہو جائیں. یہ پہلے دن سے سٹانس رہا ہے کہ سویلین فورسز کو آن بورڈ لیں گے تو آٹومیٹکلی چیزیں کنیکٹ کر جائیں گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. صاحب آگے ایک اور بات کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں ڈرون حملے اور معصوم جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک ہے. بے گناہوں کا جب بھی قتل ہوتا ہے تو اس سے دہشت گردی بڑھتی ہے. ڈرون حملوں کے ذمہ داروں کے خلاف خیبر پختونخوا حکومت FIR درج کروائے. تو یہ بڑا اہم حصہ ہے اس ٹویٹ کا. اس کی وجہ یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بہت کلیئر رہے ہمیشہ سے ڈرون حملوں کے خلاف. اور اس حوالے سے وہ کہتے رہے کہ پاکستان کی سوورینٹی کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے اور اس کے علاوہ معصوم جانوں کا نقصان نہیں ہونے دیں گے. اگر آپ کو یاد ہو اس ٹائم پہ PTI اسٹینڈس نو ویئر، ٹھیک ہے، جب سے خان صاحب نے جا کے کہنا کہ جی میں نیٹو سپلائی لائن کاٹوں گا، ہم اگر اٹیک ہوں گے، ڈرون حملے ہوں گے تو نیٹو سپلائی بند کر دیں گے، ہم سپلائی بند کر دیں گے، ہم یہ یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے. اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت جا کے FIR درج کرائے. ہاں جی، وہ دیکھیں وہ FIR درج انہیں کرانے کی انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیونکہ علی امین اپنے اندر ایک فیصلہ سازی کر رہے ہیں جو انہوں نے بجٹ کی میٹنگ ان سے نہ کر کے یا سپریم کورٹ سے رجوع اس ٹائم نہ کر کے ثابت کیا، تو انہیں چاہیے کہ جیسے ان کا وہ چیئرمین اس پریکٹس کو چاہ رہا ہے، حقیقی بانی جو ہیں وہ اس کو وہ اس طرح سے دیکھیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ علی امین کے لیے اتنی آسان ہوتی ہیں جتنی یہ عہد یہ ذرا اٹینشن سیکنگ اور توجہ طلب اور کنسنٹریٹ کرنے والا پوائنٹ ہے ویورز کے لیے. قیدی نمبر 804 جس طرح سے سوچتے ہیں، کنسیو کرتے ہیں، وہ براڈر کینوس میں ہوتا ہے، لیکن آن دا گراؤنڈ اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا ایک چیلنج سے کم نہیں ہوتا. یہ پارٹی کی ذمہ داری، ٹھیک ہے، اس کو بھی حمایت چاہیے. علی امین نے بھی سروائیو بھی کرنا ہے. آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو اگر
گورنر راج یا آرٹیکل 146 کے چکر میں یہ ہاتھ سے نکل گئی حکومت یا جذباتیت سے ہاتھ سے نکل گئی, جیسے فواد چودھری نے نکلوا دی تھی پنجاب والی, اور وہ چوری پرویز لائی کی آڈیو کال آئی کہ جناب موٹے نے پھنساتا, تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ پریکٹیکلی رہ نہیں جاتا. یہ میں نے آپ سے لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. لیکن عمران صاحب یہ گوگلوں پہ مٹی چاٹتے ہیں نا, مطلب کہتے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے عمران خان جب کہیں گے ہم ختم کر دیں گے, اب عمران خان آپ کو کہہ رہے ہیں میرے سے مشاورت کرو, آپ بجٹ پیش کر دیتے ہیں جا کے. ہاں جی, وہ اور پارٹی پھر انہوں نے کل ٹویٹ میں کہا کہ آپ جا کے سپریم کورٹ سے رجوع کریں, اور آج صبح بھجن سپریم کورٹ پہنچ گئے. دیکھیں اس کی بیس لائن اور بیس کیمپ ہے کے پی کے اسمبلی. اف یو وانٹ ٹو بارگین, ٹھیک ہے, تو یو نیڈ ٹو یوز دس پاور چپ, ٹھیک ہے, بلیک میلنگ چپ کے طور پہ بھی اور بارگیننگ چپ کے طور پہ بھی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ ہاتھ میں ہی نہ رہے پھر آپ کے پاس کیا ہے, پھر آپ ہم دونوں بھی علی امین کے برابر ہیں. جب حکومت نکل گئی تو پاور نکل گئی, اور پاور نکل گئی تو پھر انہوں کہنے چھڑانا, ٹھیک ہے. آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا اب تو وہ عظمیٰ بخاری بھی بڑا سافٹ ورژن رکھ رہی ہیں علی امین گنڈا پور پہ. ہاں جی, وہ سسٹم جو ہے وہ علی امین اس کو سمجھ کے چل رہے ہیں, وہ انہوں نے اپنا آئینی ذمہ داری پوری کی ہے اور وہ ٹھیک کیا ہے. مطلب حکومت بھی خوش نظر آ رہی ہے. ان کی فل ٹائم وہ بغلیں بجا رہے ہیں, باچیاں کھلی ہوئی ہیں سب کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہے بی ٹیم کا حصہ جے, کپتان کی ٹیم کا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ورکر جو ہے وہ ہرٹ ہے. لیکن وہ میرا خیال ہے کہ اب عدالت سے انہوں نے رجوع کیا ہے, جو گائیڈ لائن جیل سے آ رہی ہیں اس کو اب فالو کرنا اس کی نہ صرف ذمہ داری بلکہ وہ انیویٹیبل ہے, وہ ناگزیر ہو چکا ہوا ہے کہ خان کی. ورنہ اگر آپ حکومت ادھر سے بچا رہے تھے نا تو آپ ویسے لوز کر جائیں گے سارا کچھ, پارٹی کی حمایت. اور اس کے یہ ایک ٹویٹ آہد, اس کے پیرالل مراد سعید کا بھی رات گئی ٹویٹ آیا. انہوں نے کہا جی ہم تو میرے کندھوں کے اوپر صرف میرے سر کا بوجھ نہیں ہے, اس کی آخری لائن ہے. یعنی یہ میں کٹوا بھی لوں تو صرف میرا اس پہ بوجھ نہیں ہے, پوری خیبر پختون کا یا نیشن کا یا خان کے جانے والوں کا. تو اس نے کہا جی ہم تو ایٹ اینی کاسٹ اس کے پیغام کی رسپیکٹ لک چھپ کے بھی کرتے ہیں کہ جب وہ ہمیں کہتا ہے نکلو ہم نکلتے ہیں, ہم مینج کرتے ہیں, ہم بندے بھجواتے ہیں. وہ اشارہ یہی دے رہے تھے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ کہے اور اس پہ آپ عمل درآمد نہ کریں. میرا ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں جو کرنٹ لیڈرشپ ہے ابھی پی ٹی آئی کی جو باہر ہے, ابھی تک انہوں نے کیا پروگریس کی ہے؟ کل 9 بیلیں بھی ان کی ریجیکٹ ہو گئیں, 8 میرے خیال سے بیلیں ریجیکٹ ہوئی ہیں ان کی, عمران خان صاحب کی. اس کے اوپر ان کی جو وکلا کمیونٹی ہے اور جو باقی جو کیس پرسیو کر رہے ہیں, مطلب کیا پروگریس چل رہی ہے آپ کے خیال سے؟ مجھے تو نظر آتا ہے کہ یہ سب بینیفیشری ہیں, عدالتوں کے چکر لگتے پہ انہیں, وکیلوں کی فیسیں بھی جا رہی ہیں, سارے نظام چل رہا ہے, دے آر انجوائنگ دیئر پاور. جی بالکل, سفر وہی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو اندر ہے. جیسے ان کے دیگر رہنما یاسمین صاحبہ, محمود الرشید, یہ وہ آپ نے دیکھا ہے ان کی کبھی کوئی بات نہیں کرتا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ کمپرومائز نہیں ہے تو کوئی میڈیا ٹاک, ٹھیک ہے, چلیں جی مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں, اس پہ بھی آتا ہوں, آپ نے بتانا ہے ابھی ویور کو اور مجھے بھی کہ خان صاحب نے اس حوالے سے اس کے حوالے سے میں اگلے حصے میں آتا ہوں آپ سے اس پہ. تو آپ یہ بتائیں کہ چلیں جی مین اسٹریم میڈیا پہ قدغن ہو سکتی ہے ان کے نزدیک, اور سختیاں ہیں اور چیزیں ہیں. ویسے سوشل میڈیا سب کے چل رہے ہیں, ٹویٹس ہوتی ہیں. سب یہ ایگزیکٹ لائنس یہ ہیں کہ اس مشکل دور میں جب مین اسٹریم میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے یا انہیں خرید لیا گیا ہے, ایسے میں سوشل میڈیا نے جس طرح حق کا علم بلند کر دکھایا ہے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہاں بات میں سمجھ گیا, وہ بڑی تعریف کرتے ہوتے شروع سے اپنے ٹائیگرز جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اسی کانٹیکس میں انہیں کہا گلا دبانے کی بات نہ کریں. گلا آپ نے بھی دبایا تھا, بالکل ایسے اس پہ ہم آپ سے ڈس ایگری کریں, کوئی دو رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم خود میڈیا کے لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ بطور وزیر اعظم آپ نے مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس کے ساتھ کیا کیا تھا. لیکن یقیناً دو رانگ مل کے کسی ایک چیز کو کریکٹ نہیں کر سکتے, درست نہیں ثابت کر سکتے. ہم اس کو جسٹیفائی, ہم تب بھی بولتے تھے, ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. مشرف دور سے ہم نے اس کے حوالے سے ہمیشہ سے ریزسٹنس دی ہے. تو اس جھانسے میں تو میں شاید نہ آ سکوں کہ اس دور میں میڈیا کا مسئلہ ہوا ہے.
بات کرنے والی یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں آپ اپنی بات کو ریکنیکٹ کر لوں جو میں آپ کے ساتھ پہلے کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا کو پاور. مجھے آپ بتائیں ان سب کے ٹویٹر ہینڈلز اور فیس بک پیجز اور سب کچھ چل رہا ہے, لیکن ان کے اوپر اعجاز چودھری, میاں محمود الرشید, یاسمین راشد صاحبہ, یہ سب لوگ چلیں چھوڑ دیں, صنم جاوید وغیرہ یہ سارے جونیئرز تھے ان کے اور مہمان اداکار ہیں, تو یہ جو سینئر قیادت تھی ان کا کبھی آپ نے نام سنا؟ یہ آپ نے جو میرے ساتھ ایک سوال کیا تھا کہ یار پارٹی کے اندر سے نا وہ جان نکلی ہوئی, تو اس کو اب میں کوئی ورڈکٹ تو اس طرح سے نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے ہر کسی کی مجبوری ہوتی ہے, لیکن میں آبزرویشن دے سکتا ہوں. آبزرویشن یہ ہے کہ میں نے ان کے جتنے بھی بیہائنڈ دا بارز پارٹی رہنما ہیں ان کے منہ سے ان کی زبان جلے کہ انہوں نے کبھی ان کی بات کی ایسے ہی نہیں, کبھی نہیں, ہم نے نہیں سنا. ٹھیک ہے خان کی بات کرتے ہیں چیزیں, تو اس کا مطلب ہے یا وہ کمپرومائزڈ ہے, انٹرپریٹیشن یہ ہے. آپ کے خیال سے رانا صاحب کل جو علیمہ خان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے -1 والی, ہاں جی, کہ واقعی -1 نظر آ تو رہا ہے ویسے رانا صاحب, ارریلیونٹ نظر آ رہے ہیں. دیکھیں بظاہر جو ہے وہ پولیٹیکل قیادت ارریلیونٹ ہو جاتی ہے, اور جو سسٹم میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہی ریلیونٹ نظر آتے ہیں, لیکن عمران خان کو صرف اور صرف ایک ہی بندہ مائنس کر سکتا ہے اور وہ عمران خان خود ہے. تو اس کی کمی, اس کی ریلیونس ٹیمپریری, جیسے آپ نہیں سنتے یہ نشریات عارضی طور پہ معطل ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ پی ٹی وی میں بچپن میں دیکھتے ہوں گے ٹرانسمیشن لائن میں فالٹ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ابھی عارضی معطلی ہے. یہ پاکستان اگر ایک دیوار ہے تو اس کے اندر کی ایک سینٹر میں کہیں لگی ہوئی ایک اینٹ ہے جو اس ٹائم نکال کے سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ وہ دیوار میں آپ بالکل دیکھ رہے ہیں کہ وہ ویسی کی وجہ, اس کے اندر سے باہر سے مٹی بھی آ جاتی ہے, تیز دھوپ, گرم ہوا, یہ سب کچھ آ جاتی ہے. تو یہ نامکمل امپریشن کو وہ اینٹ واپس ہم سینٹر میں جب لگے گی تو یہ مکمل ہوگا. ریلیونٹ یا ارریلیونٹ ہونے کی یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ ہی از اے بریک امنگ سو مینی کاؤنٹلیس بریکس, جو اس دیوار کے اندر ایک خلا اس ٹائم تک پیدا ہو چکا ہوا ہے. صاحب آئی ہوپ کہ یہ خلا جلد فل ہو جائے, اور ہم ویورز کو کہیں گے کہ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.